بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 37، 38 اور 39 جو ہے نا وہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جیسے کہ میں نے پچھلی آیت میں جو آیت نمبر 37 تھی اس میں جو آیت نمبر 35 اور 36 میں نے اس ویڈیو سے پہلے اپلوڈ کی ہے، اس میں نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ تم جنت میں تم اور تمہاری بیوی رہو اور اس میں سے کھاؤ اور پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم جو ہے وہ کافروں میں تمہارا شمار ہوگا اور بے شک شیطان تمہارا جو ہے وہ کھلا دشمن ہے۔ تو یہ جو آگے میں نے آپ کے سامنے مثلا 3 آیتیں اور پڑھی ہیں، ان کا جو ہے نا یہ بھی اسی کا متعلقہ ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے ہائی لائٹ کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کا کہا مانا اور اس پھل کو کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم نے نافرمانی کی ہے، تم نے کھا لیا ہے تو اب تم زمین میں یعنی کہ اتر جاؤ۔ تو یہ جو 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ بھی اسی کا متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 37 میں کہ ہم نے ان سے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر کر زمین میں چلے جاؤ، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے نا تو پھر جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں روز قیامت نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتے ہیں کہ البتہ جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کریں گے اور ان کو جھٹلائیں گے تو ایسے لوگ دوزخی ہیں اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو اللہ نے ہدایت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آسمان سے میری طرف سے ہدایت اتری، جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے نہ ہی تو انہیں کوئی خوف ہوگا، فمن تبع ہدائی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے نہ ہی تو انہیں کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، بلکہ ان کے لیے خوشخبریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو جو بندہ شیطان کے کہے میں مثلا اس کے بہکاوے میں آ گیا تو وہ دوزخی، اور جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کر گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ جو میری ہدایت پر جو میں نے اتاری ہے، جس نے اس پر عمل کیا، جو اس کی راہ پر چلا تو وہ جنتی ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا، ان کی توبہ قبول کی اور ان کو ہدایت بخشی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے اور ان کو منتخب فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ اب تم اب تم زمین میں ہی زندگی بسر کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اتر جاؤ، تو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، لہذا تمہارے لیے زمین میں رہنے کا ٹھکانہ ہے اور وہیں ایک وقت مقررہ یعنی قلیل فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ نے ان سے بھی یہ فرمایا کہ تم زمین میں زندگی گزارو گے، زمین میں ہی مرو گے اور زمین میں ہی دفن ہوگے اور روز قیامت اسی میں سے نکلو گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جگہ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ حضرت آدم اور ان کی بیوی سے فرمایا کہ تم دونوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک آیت ہے نا وہ بار بار اس لیے بیان کی ہے کہ ہم پتہ چل جائے قرآن پاک میں بار بار کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بھی یعنی کہ بتائی ہوئی باتوں کی پیروی نہیں کرتا یا ہدایت قبول نہیں کرتا
تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تو اللہ سے توبہ قبول کی نا، تو پھر وہ آیت اتری ربنا ظلمنا انفسنا، تو پھر مثلا حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، پھر کچھ کلمات جو تھے وہ سیکھ لیے، تو پھر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب کبھی میری طرف سے تمہارا ہدایت ہے تو جو شخص ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ ہی گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا۔ اور اے نبی، جب کبھی تمہارے پاس تم ہی سے رسول آئیں جو میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائیں، تو جس شخص نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی تو نہ ہی اسے کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ یہ جو آیت بالا ثابت ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئے گی وہ ہم تک اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی رسولوں کے ذریعے پہنچے گی، اس کے علاوہ ہدایت پہنچنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ سورۃ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں، اے نبی آدم، ہم نے تم پر ایسا لباس نازل فرمایا جو تمہارا ستر بھی چھپائے اور تمہارے لیے زینت بھی بخشے، اور تقوی کا لباس تو بہت ہی بہتر ہے، یعنی دنیا کی نعمتوں کے استعمال میں تقوی کو نہ چھوڑنا، افراتفری سے بچنا، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی جا رہی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ نماز کے اوقات جو ہے نا خصوصیت کے ساتھ زینت دینے والے لباس پہننے کا حکم کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے آدم، ہر نماز وقت اپنی زینت کی چیزیں پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیو، لیکن فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے حربوں سے ہوشیار رہنے کا بھی حکم دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، جیسے یہ دیکھیں میں ذرا قریب کر کے آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ اعراف میں فرماتے ہیں کہ اے نبی آدم، ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر بہکا دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو بہکا دیا تھا اور جنت سے اتروا دیا تھا تاکہ ان کے ستر ایک دوسرے کو دکھائے جائیں، اور وہ اس قبیلے کے ایسی جگہ سے تم کو دیکھتے تھے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہم نے شیطان کو انہی لوگوں کا جو دوست بنایا جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں یہ لوگ دوست کی اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے، جیسے وہ آیت نمبر 37-38 میں اللہ بیان کر رہے ہیں۔ تو جنت دوزخ میں ہمیشہ رہنے کا جو سلسلہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کو بھی لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان میں اسے رکھ کے ذبح کر دیا جائے گا، پھر ایک منادی ندا کرے گا کہ اہل جنت اب موت نہیں آئے گی، اور اہل دوزخ کو بھی یعنی یہ خبر پہنچا دی جائے گی کہ اب موت نہیں آئے گی۔ تو جنتی جو ہیں وہ یہ سن کر خوش ہو جائیں گے، جبکہ جو دوزخی ہیں ان کے غم میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیتیں تلاوت فرمائیں کہ آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے جس دن اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے۔ لوگ اس قدر یہ جو نمائش کے باوجود بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں نا، وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ یعنی میں نے جو آپ کے سامنے آیت نمبر جو تھی 34 اور 35، یہ یعنی آیت نمبر 39 تک میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں نے ذرا آپ کو وضاحت سے بتایا کہ جب اللہ نے شیطان کو کہہ دیا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور حضرت آدم کو کہہ دیا تھا کہ یہ درخت کے پاس نہ جانا، جب انہوں نے وہ غلطی کی تو وہ زمین پر آ گئے اور پھر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، پھر انہوں نے اللہ سے دعا سیکھی تو اس کے ذریعے اللہ ان کی توبہ قبول ہوئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تم زمین میں ہی رہو گے، لیکن میں ہدایت اتارتا رہوں گا رسولوں کے ذریعے، جو ان کی پیروی کریں گے وہ جنتی ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جو شیطان کے کہے میں آ جائے گا اور ہماری پیروی جو مثلا ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا جو ہم نے اتاری ہے تو وہ جہنم میں جائے گا اور اس میں ہمیشہ ہی رہے گا، فیہا خالد، اس میں ہمیشہ ہی رہے گا۔ تو آپ سے بار بار یعنی میں یہ اس بات پر زیادہ زور اس لیے بار بار آپ کو آیتیں پڑھ کر سنا رہی ہوں، اور ہم نے زیادہ تفصیل سے بھی پہلے بھی آپ کو بتایا اور اس میں بھی کہ خدا را اللہ تعالیٰ کی جو ممنوعات سے دور رہی ہے، جن باتوں سے اللہ منع کر رہے ہیں وہ ہرگز نہ کیجیے، اور اگر غلطی ہو بھی جائے، میں ذرا آپ کو قریب سکتا ہوں، اگر آپ غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس سے مغفرت طلب کریں، اور جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مغفرت طلب کی تھی، تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں کہ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اے رسول کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت جو ہے وہی بار بار یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اتاری ہے وہی ہے، باقی مثلا باقی سب شیطان کے بہکاوے ہیں۔
تو مثلا جو لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور جو اس کے علاوہ اولیاء کی مثلا نازل کیا گیا ہے نا، بس وہ اسی کی پیروی کرتے رہیں. جیسے اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے جو لوگ اسی کی پیروی کرتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبریاں سنا دی ہیں. تو اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھیں، ایک میں اور ذرا میں آپ کو ایک ذرا ہائی لائٹ کر دوں اس کو بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ اعراف میں فرماتے ہیں، اے لوگو اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ یعنی جو اللہ کی طرف سے بیان کی گئی ہے بس اسی کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ اولیاء کی پیروی نہ کرو. لیکن بات یہ ہے کہ تم نصیحت کم ہی قبول کرتے ہو. ٹھیک ہے. اے لوگوں نازل شدہ ہدایت یعنی قرآن و حدیث کی پیروی کیجیے تاکہ قیامت کے دن آپ کو نہ کوئی خوف ہو نہ کوئی غمگین ہو. دیکھیں اس میں آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے چل کر اور بھی پڑھیں گے، لیکن میں تھوڑا سا ایک چھوٹی سی بات یعنی بیان کر کے میں اپنی یہ ویڈیو کا اختتام کروں گی. یہ دیکھیں ذرا غور سے پڑھیں کہ اس کے علاوہ اولیاء کی پیروی نہ کریں، اولیاء کی پیروی نہ کریں، اولیاء اللہ جو ہیں ان کی پیروی نہ کریں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو یہ ذرا ہم اپنے آپ کو ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ آج کل ہم کیا کر رہے ہیں. مزارات پر جاتے ہیں اور یعنی مزارات پر جاتے ہیں، اور یہ جو پیری فقیری ہے ان پر ہم بہت زیادہ ہمارا جو عقیدہ پکا ہو گیا ہے کہ یہ جو پیر فقیر ہیں یہ دیتے ہیں. جب قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ اولیاء اللہ کی پیروی نہ کرو تو ہم اپنے آپ کو کہاں یعنی کہ کھڑا پاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، انشاءاللہ ہم آگے چل کر اس موضوع پر اور بھی بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ میری